ابیس رضا رضوی صاحب اختتام مجلس پر شمع طبوس شہزادہ اکبر برآمد کرائیں گے۔ کل 8 محرم الحرام کو مجلس اذان ٹھیک صبح 9 بجے شروع ہوگی۔ تمام مومنین سے وقت کی پابندی کی اپیل کی جاتی ہے، جس میں ملک کے دیگر علماء و حاضرین خطاب فرمائیں گے۔ اختتام مجلس پر شفیع ذوالجناب برآمد ہوگا۔ ماتمی نوجوان زنیزری کا فرصہ لے کے بلند تر صلوات پڑھیے۔ 13 محرم الحرام کو بعد از نماز مغرب میں اسی جگہ پہ مجلس صوم کا انعقاد کیا ہے۔ تمام مومنین سے شرکت کی اصلاح ہے، صلوات پڑھیے۔ ذات واجب کے عدل کو علی کہتے ہیں، ذات واجب کے عدل کو علی کہتے ہیں، اور بے بدل کے بدل کو علی کہتے ہیں۔ ذات واجب کے عدل کو علی کہتے ہیں اور بے بدل کی شکل کو علی کہتے ہیں۔ اے منکر حیدر ذرا غور سے سن، ہم منافق کی عدل کو علی کہتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے جناب علامہ خلیل اظہر نقوی صاحب اپنے موضوع سے آپ کے دلوں کو منور کریں گے۔ پر محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا. صلوات پر محمد وآل محمد. یہ بھی صلوات پر محمد وآل محمد. سامعین موالی میں حیدر قرار حضران حسین فی علی، احسان ہے خالق اپنی ضرورت ازال کا کہ جس نے ہمیں محبان عالم محمد میں قرار دیا اور انتہائی درود و سلام کے لائق ہے وہ ذات کہ جسے اللہ نے لائق درود بنایا۔ سامعین محترم، یہ عزاداری کیا ہے، یہ مجالس کیا ہے، یہ گریہ کیا ہے؟ دراصل ہمیں عزاداری کی فضیلت کا نہیں پتہ، ہمیں فارش عزا کی اہمیت کا نہیں پتہ۔ اگر ہم ان سے کسی کو فارش عزا کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو لوگ اپنا محل چھوڑ کر مجلس حسین میں چلے آئے۔ ہمیں نہیں پتا اس فارش کی اہمیت کیا ہے، اس مجلس کی اہمیت کیا ہے، اس مجلس کا مقام کیا ہے۔
اس مجلس کا مقام اس جملے سے شاید کوئی بڑا جملہ نہ ہو. فرمایا اگر کوئی گنہگار انسان قلب صادق کے ساتھ اپنی اصلاح کے لیے مجلس حسین میں چلائے اور مجلس حسین میں بیٹھے، احکامات اقوال حسین ابن علی سے متعارف ہو، قلب سلیم کے ساتھ آئے، اس مجلس حسین میں بیٹھے اور وہ گناہگار اس مجلس کو سننے کے بعد واپس چلا جائے تو آتا تو گناہگار ہے، لیکن جب واپس جاتا ہے تو ایسے جاتا ہے جیسے ماں کے شکم سے آج آیا ہو، جیسے ماں کے شکم سے آج آیا ہو. یہ مجالس کیا ہیں؟ فرمایا یہ مجالس مشعر الحرام کی جگہ ہے. مطلب کیا ہوا؟ فرمایا ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں. جب مجلس میں آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب مجلس میں آ جاتے ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے تو مجلس میں نہیں ادخلوها بسلام آمنین. جب تم مجلس حسین میں آ جاتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ تم اللہ کے دائرے اور حصار میں آ گئے، تم پر سلام نازل ہوتا ہے. اس سے اگلی آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ جب تم مجلس حسین میں آ جاتے ہو، جب تم مجلس گاہ میں آ جاتے ہو تو تمہیں پتہ ہے کہ تم جاروں پر سلام نازل ہو رہا ہوتا ہے. پھر کیا ہوتے ہیں؟ فرمایا جب مومنین، دیکھیے مومنین کے آپس میں رنجشیں بھی ہوتی ہیں، مومنین کے آپس میں مسائل بھی ہوتے ہیں، مومنین کے آپس میں رنجشیں بھی ہوتی ہیں، لوگوں کے آپس میں مسائل بھی ہوتے ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن سورہ حجر کو پڑھیے، سورہ حجر میں کیا کہا جا رہا ہے؟ فرمایا جب مومنین جمع ہوتے ہیں، مومنین مجلس حسین میں آتے ہیں یا اس مجلس میں بیٹھتے ہیں، اس محفل میں بیٹھتے ہیں جہاں آل محمد کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو ان پر اللہ کی طرف سے سلام نازل ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جب بیٹھتے ہیں تو ان کے آپس میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، مسائل بھی ہوتے ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن جب یہ مجلس میں بیٹھتے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے ہم ان کے دل سے کینہ اور حسد نکال کے ان کو بھائی بنا دیتے ہیں. ہم ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیتے ہیں. ہم ان کے دلوں سے کینہ نکال لیتے ہیں، ان کے دلوں سے عداوتیں نکال لیتے ہیں، ان کے دلوں سے پریشانیاں نکال لیتے ہیں، ہم تمام چیزیں نکال لیتے ہیں. پھر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب ہم یہ چیزیں نکال لیتے ہیں تو پھر ہم انہیں بلند مسندیں عطا کرتے ہیں، بلند مسندوں پہ بٹھا دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اہمیت مجلس سے، اہمیت مجلس کا. کہیں گناہوں کی مغفرت نہیں ہوتی، مجلس حسین میں چلے. سلام علیہ محمد و آل محمد پر. کہاں چلے آئے؟ مجلس حسین میں چلے جہاں آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. فرمایا مجلس حسین میں دعا قبول ہوگی، لیکن دعا اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں علی ہے، کہ جس کے دل میں علی ہوگا. علی ہے کیا؟ بس دو ہی جملے، باپ کے اندر علاقت بہت کام ہے کیا؟ علی ہے وارث سے قرآن. آپ سن چکے ہیں وارثان قرآن کے حوالے سے متعدد مرتبہ گفتگو ہوتی رہی کہ قرآن وراثت ہے، علی وارث ہے. قرآن وراثت ہے، امیر المومنین وارث ہے. قرآن وراثت ہے، علی وارث ہے. اور قرآن بھی لا رہے، علی بھی ہے. قرآن بھی متقین کی ہدایت کرتے ہیں، علی بھی متقین کی ہدایت کرتے ہیں. لیکن سمجھیے عزیزان گرامی، ہماری مجالس میں بار بار علی کی ولایت کے اوپر ہمارے ہاں مکتب تشیع میں بار بار امیر المومنین کی ولایت کے حوالے سے کیوں تکرار کیا جاتا ہے؟ کیوں گفتار میں بار بار یہ بات کی جاتی ہے؟ علی کی ولایت پہ پڑھا جاتا ہے، مولا کی ولایت پہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہہ دیا تھا غدیر کے مقام پر کہ حبیب اگر تو نے اس کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو ہم تیری کوئی بھی زحمت قبول نہ کریں گے. ہم نے اگر تو نے یہ پیغام نہ پہنچایا سمجھ لے تو نے ہماری ولایت کا کوئی کام نہیں کیا. عزیزان گرامی، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بقا ولایت کی وجہ سے ہے، ہماری زندگی ولایت کی وجہ سے ہے. لیکن اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، بلکہ قرآن نے اس سے پہلے کہا اے آدم اگر تو نے مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت کا اقرار نہ کیا، سمجھ تو نے کوئی کام نہ کیا، تجھے نبوت نہیں ملنی. موسیٰ اگر مصطفیٰ کا اقرار نہ کرو گے رسالت نہ ملے گی. عیسیٰ اگر مصطفیٰ کا اقرار نہ کرو گے تجھے کچھ نہ ملے گا. 1,24,000 انبیاء نے کب نبوت اور رسالت لی؟ جب محمد کی نبوت اور رسالت کا اقرار کیا. اور اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے حبیب ہم تیری نبوت اور رسالت کو تب قبول کریں گے کہ جب تو غدیر کے منبر پر علی ولی اللہ کا اعلان کرے گا.
زندگی اور ہماری بقا نہیں، بلکہ محمد کی نبوت اور رسالت کی بقا کا نام ہے علی ولی اللہ۔ محمد کی نبوت اور رسالت کی بقا کا نام۔ اور عزاداری کیا سمجھیے گا؟ عزاداری کو، عزاداری محافظ اسلام ہے۔ پریشان ہو جاتے ہیں جوان لوگ، پریشان ہو جاتے ہیں۔ عزاداری محافظ اسلام ہے۔ عزاداری ہماری وجہ سے نہیں، ہم عزاداری کی وجہ سے ہیں۔ دنیا میں نگاہ دوڑائیے، جس جس جگہ پر عزاداری زندہ رہی وہاں دین زندہ رہا۔ نہیں پہنچ پا رہے، جہاں جہاں عزاداری زندہ رہی وہاں دین زندہ رہا، اور جہاں عزاداری ختم ہو گئی وہاں دین ختم ہو گیا۔ اور دین کی بقا ہے علی۔ دین کی بقا کیا ہے؟ علی۔ باقی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بڑا خوبصورت جملہ مولانا نے فرمایا، دو ہی جملے تمام۔ مولانا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ، اور توجہ سے سنیے گا، اللہ اپنی ذات میں شکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ خالق ہے۔ لیکن اللہ نے ہم 14 کو خالق کرنے کے بعد ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ اپنی مشیت ہمیں قرار دیا، اپنی مشیت ہمیں قرار دیا۔ اور اللہ نے جنت کی ملکیت ہمیں عطا کی، جو ہے نا جنت کی ملکیت ہمیں عطا کی۔ اس سے بڑا جملہ شاید آج کے مجلس میں نہ ہو۔ معلوم کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں اللہ جنوں اور انسانوں میں سے جس بندے پر مہربان ہوتا ہے تو اللہ اس کے پاک اور پاکیزہ دل میں ہم 14 کی محبت ڈال دیتا ہے۔ ہم 14 کی محبت اللہ ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، انہیں ہماری محبت سے مزین فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد مولا کیا فرماتے ہیں؟ بڑا کمال کا جملہ فرمایا۔ چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھو دین کی بقا علی کی ولایت ہے۔ اور پھر مولا قسم کھاتے ہیں، مولا فرماتے ہیں خدا کی قسم آدم کی توبہ قبول ہوئی علی کی ولایت کے سبب، آدم کی توبہ قبول ہوئی علی کی ولایت کے سبب، شیخ کو نبوت ملی علی کی ولایت کے سبب، فرمایا کہ اللہ نے خضر کو لمبی عمر عطا کی علی کی ولایت کے سبب، نوح کی کشتی کو ٹھہراؤ دیا علی کی ولایت کے سبب، فرمایا زکریا کو یحییٰ عطا کیا علی کی ولایت کے سبب، فرمایا کہ جناب ابراہیم کی آگ کو گلزار کیا علی کی ولایت کے سبب، فرمایا کہ موسیٰ کو معجزہ عطا کیا علی کی ولایت کے سبب، عیسیٰ کو پردے میں رکھا علی کی ولایت کے سبب، فرماتے ہیں رسول کی رسالت کو بقا دی علی کی ولایت کے سبب، علی کی ولایت کے سبب، علی کی ولایت کے سبب۔ مولا فرماتے ہیں کہ علی کی ولایت تمہارے ہر اعمال کے لیے ضروری ہے۔ اگر تمہارے اعمال میں ولایت علی نہیں ہے تو تمہارے اعمال بروز محشر تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ اب سمجھیے علی کیا ہے؟ فرمایا کہ علی کون؟ علی کون؟ علی کون؟ ابو طالب کے خون، فاطمہ بنت اسد کے دودھ کی تاثیر اور محمد کی پرورش کے نتیجے میں پل کے جوان ہونے والے کو علی کہتے ہیں۔ یہ ہے علی۔ لیکن سمجھیے علی کیا کہہ رہے ہیں؟ علی کہہ رہے ہیں الہی کفا بعزت ان اکون لک عبدا، الہی کفا بفخر ان تکون لربک، پروردگار میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور اس بات پہ فخر کرتا ہے کہ تو میرا رب ہے۔ بس تمام کو یہاں پہ دو جملے بتاتا چلو، عزاداریاں ہو رہی ہیں، بجادی ساتھ ہے، دیکھیں سے جانے گرامی اپنے قلب کے اندر وسعت پیدا کیجیے، اپنے شعور کو بلندی عطا کیجیے۔ کوئی عزاداری کے کام کر رہا ہے تو اس کو یہ نہ کہیے یہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، اور جو ہے نا ہمارے ذہنوں میں ہماری زبانوں پہ یہ جملہ ادنا سا، اسے سفلی جملہ کہا جا سکتا ہے، ہماری زبانوں پہ رہتے ہیں
کوئی ماتم جوان کر رہا ہے تو کیا کہا کہ فلاں بندے کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ اگر کوئی دو آدمی آپس میں برابر آ گئے اور تیز ہاتھ اٹھا کے ماتم کر رہے ہیں تو بات دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں۔ کوئی زنجیر زنی کر رہا ہے تو دکھاوے کے لیے ہو رہی ہے۔ کوئی نیاز بانٹ رہا ہے، تھوڑا بیدار ہوئیے گا، کوئی نیاز بانٹ رہا ہے تو دکھاوے کے لیے ہو رہی ہے۔ کوئی ذاکر آ رہا ہے قاری اتنی بلند آواز سے مسائل پڑھ رہے دکھاوے کے لیے ہو رہے ہیں۔ عزیزہ نگرامی، اپنے دل میں وسعت پیدا کیجئے۔ لوگ آ جاتے ہیں بات بندے، قاضی یہ رو رہے ہیں، تمہارے رونے سے تمہیں جنت ملے گی، تمہارے رونے سے کیا ہوگا؟ سارے کام دکھاوے کے لیے کر رہے ہو۔ ارے ہم دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں یا ہمارے آنسو جھوٹے ہیں یا سچے ہیں؟ تم ہمارے دل میں بیٹھے ہو، نہیں پہنچا، تم ہمارے دل میں بیٹھے ہو۔ تمہیں پتہ ہے ہم دکھاوے میں رو رہے ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ ہمارا ماتم دکھاوے کا ہے، ہماری بھاگ دوڑ دکھاوے کی ہے، ہماری عزاداری دکھاوے کی ہے، ہماری مجالس دکھاوے کی ہے، ہماری عزاداری دکھاوے کی ہے۔ ہر بندے کی اپنی اپنی ڈیوٹی، ہر بندے کا اپنا اپنا کام ہے۔ سارے بندے ماتم نہیں کر سکتے، سارے بندے جان نہیں ہو سکتے، سارے ذاکر نہیں ہو سکتے، سارے خطیب نہیں ہو سکتے، سارے سننے والے نہیں ہو سکتے، سارے ناظرین منبر نہیں ہو سکتے۔ جس کی جو ڈیوٹی ہے، جو فرائض ہے آل محمد کی طرف سے، وہ وہی فرائض بجا لائے گا۔ ایک طبقہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، قاضی دکھاوے کا روتے ہو، دکھاوے کا روتے ہو۔ ارے جناب زہرا آتی ہے آنسو لینے، تھوڑا بیدار ہوئیے گا، سیدہ آتی ہے آنسو لینے، تم یہ دل میں بیٹھے ہو۔ تمہیں پتا ہے حسین کی ماں جانتی ہے کون سا آنسو لینا ہے۔ 14 چلے آتے اس فرش مجلس پہ، سمجھے نا بات کو۔ یہ جو کہتے ہیں دکھاوے کے آنسو، میر انیس نے 4 جملے کہے تھے اور غضب کے جملے کہے تھے۔ اگر یہ 4 جملے اور اس کے بعد طویل کے 4 جملے آپ کے ذہنوں میں آ گئے، پھر کبھی نہ کہیے گا کہ فلاں دکھاوے کا ماتم کرتا ہے۔ آج تو المیہ یہ ہے، اگر آپ اپنے گھر میں مجلس بھی رکھ لیں نا، مسجد میں بھی چلے جائیں تو جی دکھاوے کے لیے مجلس رکھی، خدا کے لیے ایسی سوچ سے بچیے، ایسی فکر سے بچیے۔ ہمارے آپ کے ہاتھ میں بالکل یہ ثواب نہیں کہ میں ثواب دینے والا، آپ کے آپ ثواب دینے والے۔ اس کا ثواب، عزاداری کا ثواب یا تو قرآن کی روح سے اللہ دے گا یا وارث سے قرآن دیں گے، کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ دکھاوے کے لیے روتے ہو، صرف بیدار ہوئے گا، دکھاوے کا ماتم، دکھاوے کے آنسو۔ کیا کہا میر انیس نے کہا، اگر یہ جملے سمجھ میں آج کی مجلس تمام ہو گئی۔ میر انیس نے کیا کہا؟ میر انیس نے کہا تھا کہ داغے غمِ شے سینے کے گل بوٹے ہیں۔ تو آپ تھوڑا بیدار ہوئیے۔ داغے غمِ شے سینے کے گل بوٹے ہیں، اور کیا ماتم سرور کے مزے لوٹے ہیں۔ داغے غمِ شے سینے کے گل بوٹے ہیں، اور کیا ماتم سرور کے مزے لوٹے ہیں، اور مجلس میں ریا سے جو روتے ہیں انیس۔ ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آنا، آپ ایسے بیدار ہیں بالکل نہ بولیں، صرف بیدار رہیے، سمجھیے گا ان جملوں کو۔ ریا کہتے ہیں دکھاوے کے آنسو، بچے سمجھ لیں، ریا کہتے ہیں دکھاوے کے آنسو کو۔ اب کیا کہا؟ داغے غمِ شے سینے کے گل بوٹے ہیں، کیا ماتم سرور کے مزے لوٹے ہیں، اور مجلس میں ریا سے تو جو روتے ہیں انیس، اشک ان کے بھی موتی ہیں مگر جھوٹے ہیں۔ اشک ان کے بھی موتی ہیں، اشک ان کے بھی موتی ہیں مگر جھوٹے ہیں۔ معرفت کی کوئی حد نہیں ہوتی، معرفت کے میدان میں کوئی قید و بند نہیں لگتے، وہاں پہ کوئی بند نہیں لگتا تھا۔ میر انیس نے یہ کہا، مرزا دبیر نے کیا کہا؟ مرزا دبیر نے کیا گوہر اشک عزا لوٹے ہیں، کیا گوہر اشک عزا لوٹے ہیں۔ ثابت یہ ہوا شیشہ دل ٹوٹے ہیں۔ اگلے 2 مصروں پہ سب کی توجہ چاہوں گا۔ میر انیس نے کیا کہا تھا؟ میر انیس نے کہا تھا کہ جو مجلس میں ریا سے روتے ہیں انیس، اشک ان کے بھی موتی ہیں مگر جھوٹے ہیں۔ اب دبیر کو سنیے، کیا گوہر اشک عزا لوٹے ہیں۔ ثابت یہ ہوا شیشہ دل ٹوٹے ہیں، اور دبیر کہتے ہیں کہ یعنی مجلس میں اشک ریائی کی بھی قیمت ہے پہیش، آنسو سچے ہیں جوہری جھوٹے ہیں۔ آنسو سچے ہیں، سمجھیے گا، آنسو سچے ہیں، آنسو سچے ہیں، آنسو سچے ہیں جو
خاموش ہو کے اعتراض کرنے والا؟ یہ وارثان قرآن کا ذکر ہے، وارثان قرآن کا ذکر ہے. ایک جملہ سمجھے ہو تمام. کون ہے وارث قرآن؟ وارث قرآن گزرے بازار کوفہ سے. جب علی بازار کوفہ سے گزرے، ایک درزی دکان میں بیٹھا، گانے گا رہے، گانا گا رہے. اس کے گانے کی آواز لسان اللہ کے کانوں میں پڑی. گانے گا رہے، لسان اللہ نے اس کی آواز سنی. امیر کائنات اس کی دکان پہ ہے، اور آنے کے بعد مولا نے کیا کہا؟ سنیے، گانے سنتے ہیں. گانے سننے والوں کو یہ پیغام اس سے زیادہ نہ ہوگا کہ گانا کتنا بڑا حرام ہے. ساتھ میں امام قید میں تھے، سخت قید خانہ تھا، مولا قید میں تھے. ایک مرتبہ دروگے کو بلایا، جوان بادشاہ سمجھے، خواتین بھی سن رہی ہیں، جوان سن رہی ہیں، بچے سمجھے، بزرگ سمجھے. دروگا کو بلایا ساتھ میں امام نے، فرمایا میرا قید خانہ بدلو، میرا قید خانہ بدلو. کہا مولا کیوں؟ اگلا جو قید خانہ اس سے زیادہ سخت ہے. قاضی آل محمد فرماتے ہیں مجھے قبول ہے، یہاں پہ آپ آسان ہیں، جہاں پہ آپ سکون میں، اتنی ظلم نہیں ہوتا، یہاں پہ ظلم ہوتا ہے پر اتنی نہیں ہوتا. اگلا تو اس سے زیادہ سخت ہے. آپ جانا کیوں چاہتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں اس قید خانے کے برابر والے گھر سے گانے کی آواز آتی ہے، میں کاظم برداشت نہیں کرتا. اور جس کا مولا گانے کی آواز برداشت نہ کرے، اس کا ماننے والا ساری رات سنتا رہے. پھر سوچ تو آل محمد کا نہیں بلکہ یزید کا ہے. سوچ ذرا، گروان نکاح کر علی ہے، درزی کی دکان دکانے گا رہا ہے. اگر اس کی جگہ تو تلاوت قرآن کرتا تو اللہ تیرے مال و رزق میں برکت عطا کرتا. دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مولا آج کے بعد گانے نہ گاؤں گا. لیکن مولا آپ نے یہ جو کہا ہے نا قرآن پڑھا کرو، مولا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مولا بزرگ ہو گیا ہوں، مولا مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، میں کیسے پڑھوں؟ امیر کائنات نے فرمایا میرے قریب آ. جب لسان اللہ کے قریب آ جانا، علی اپنا وجہ اللہ والا چہرہ، علی اپنا وجہ اللہ والا چہرہ اس کے کان کے برابر لے گئے، اور مولا نے اپنے پورے مجمع کی توجہ چاہوں گا، مولا نے اپنے دہنے مبارک سے اس کے کان میں کچھ کلمات کہے، اور اس درزی نے وہ کلمات سنے. اب جو اس درزی نے وہ کلمات سنے، ان کلمات کو سننے کے بعد وہ درزی حافظ قرآن بن گیا. وہ درزی حافظ قرآن بن گیا. حسین وہ درزی حافظ قرآن بن گیا، درزی حافظ قرآن بن گیا. تم فضیلت آل محمد مانو یا نہ مانو، لیکن یاد رکھو اگر یہ چاہے ما تشاؤنا الا یشاء اللہ، اگر یہ چاہے تو درزی کو حافظ قرآن بنا دے، اگر یہ چاہے فرشتے کو درزی بنا دے. کون ہے یہ وارث قرآن؟ اسی وراثت کو لے کے علی چلے، اسی وراثت کو لے کے حسن چلے، اسی وراثت کو لے کر حسین چلے. تو حسن چلے، حسین چلے، مہدی کا یہ سلسلہ آ رہا ہے. لیکن امام زمانہ زیارت ناہیہ میں جملہ کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں میرا سلام ہو شہید پر. کیا فرماتے ہیں مولا؟ مولا فرماتے ہیں میرا سلام ہو شہید پر جس کے نازک بدن کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا. جو شہزادے قاسم کے لیے مولا فرماتے ہیں میرا سلام ہو یتیم پر جس کے نازک بدن کو گھوڑے کے سموں نے پامال کر دیا. کون؟ قاسم. جب آپ کے آخر آیا تو ہی جملے پڑھوں گا. وقت آخر آیا مولا حسن کا زہر مل گئی، سب کو میرے مولا نے بلایا، سب حسن کے قریب ہیں. جب سارے قریب تھے نا، ایک مرتبہ مولا رو کے فرماتے ہیں حسین فروہ کو بہر بھیج، کلثوم کو بہر بھیج، زینب کو بہر بھیج،
तमाम मस्तूरात तो बहर गए। जब सारे चले गए ना, हुसैन अकेला रह गया ना हसन के पास। मौला रोक के फरमाते हैं, हसन क्यों सबको बहर भेजा? मौला रोक के फरमाते हैं, हुसैन मुझे जिगर से ना खून में जरा खून जिगर ना निकल निकल के बहर आ रहा है, जिगर के टुकड़े कट कट के बहर आ रहे हैं। मैं नहीं चाहता मेरी ज़ैनब देखे, अल्लाह, मैं नहीं चाहता मेरी ज़ैनब देखे। मैं कहता हूँ मौला आज ज़ैनब को अपने जिगर के टुकड़े दिखलाना गवारा नहीं करता। अल्लाह जाने कातब करबला में 10 मुहर्रम में ज़ैनब पे क्या गुजरी होगी जब बीबी ने अकबर के कलेजे में नेज़ा देखा। अल्लाह, जब बीबी ने कलेजा देखा होगा, कहा हुसैन मेरे कासिम को बुला। बस कासिम आया, जी बाबा मेरे सीने पे लेट जा। अज़ादार कासिम को लिटाया, तड़प गया बच्चा, 3 साल उम्र की था, 50 हिजरी में तड़प गया। बाबा इस सीने पे मैं रोज लेटता हूँ, बाबा मुझे कभी भी गर्मी का एहसास नहीं हुआ, बाबा आज सीना गर्म है, वजह क्या है? हसन रो के फरमाते हैं, बेटा है तेरे बाबा का सीना है आखिरी रात, अल्लाह बेटा आखिरी रात। हसन अपने सरहाने से तावीज निकाला, तावीज निकाल के कासिम के बाजू पे बांधा। कभी आपने सोचा क्यों बांध रहे हैं? वक्त की वजाहत नहीं, बाजू पे बांधा। बांधने के बाद एक जुमला कहा, कासिम मेरे लाल जब तुझे जिंदगी में ना कभी लगे तेरे चचा हुसैन मुश्किल में है ना और गरीब गुर्बत में घिर गया है, मेरे लाल तब इस तावीज को उतार लेना। बस अदादारो आ गया 10 मुहर्रम का दिन, आप सारा दिन देख रहा है कासिम, कभी जौन का लाशा ला रहे हैं चचा, कभी अब किसका लाशा ला रहे हैं, कभी किसका लाशा ला रहे हैं। एक मर्तबा ना जनाब हुसैन को गुर्बत के आलम में देखा, दौड़ के आया, चचा मुझे मौत की इजाजत। करीब रो के फरमाते हैं, कासिम तू मेरे भाई हसन की निशानी है, मैं नहीं चाहता तो मैदान करबला में जाए। ज़रा जुमला सुनेंगे, कासिम रोती हुई शक्ल लेके ना माँ के खैमे में आया, क्योंकि उम्मे फरवा की निगाह पड़ी ना, बीबी तड़प के फरमाते, कासिम अभी तो जिंदा है, अजरुकुम अल्लाह, तैयारी कर, कासिम अभी तो जिंदा है। रो के कहते अम्मा चचा इजाजत नहीं देते। बीबी रो के फरमाते कासिम तावीज जाके दिखा। अल्लाह ने हुसैन कासिम ने आके तावीज दिया। मेरे मौला ने रोती आंखों से तावीज पढ़ने के बाद एक जुमला कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बजा कासिम इजाजत। कासिम जीप पे सवार हो, मैदान करबला में बड़ी खूबसूरत जंग लड़ी। जब जंग लड़ते रहे ना, या एक मर्तबा एक लईन ने जनाब कासिम को नेज़ा मारा और नेज़ा कासिम के आर पार हो गया। या नेज़े का लगना था। अज़ादारा में हुसैन, एक रिवायत के जुमले हैं कि एक बेगैरत ने जनाब कासिम के सर पे गुर्ज मारा, कासिम का सर पेशानी तक फट गया। अज़ादारा नन्हा सा बच्चा था, ज़मीन से जमीन पे आने लगा कि पाँव रुकाबों में उलझ गए। अब जहाँ पे ऐसे उलझे, अब कासिम घोड़े के रुकाबों में उलझा हुआ, जहाँ घोड़ा जा रहा है वहाँ कासिम जमीन पे खत खींचता जा रहा है। कोई बेगैरत नेज़ा मारता है, कोई तीर मारता है, कोई तलवार मारता है। कासिम रो के फरमाते हैं, चचा मेरी खबर लीजिए, मैं मारा गया।